سکتا لیکن اصولی بات عرض کر سکتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کے جو آداب ہیں، تعلیم کے ضمن میں اس میں رعایتیں ہیں۔ مثلا یہ کہ بغیر وضو کے آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے، لیکن حفاظ کے لیے جو حفظ کر رہے ہوں یہ اجازت ہے کہ وہ بغیر وضو کے بھی، ان کا تو پورا دن رات اسی میں لگتی ہے۔ اب اگر ان کے جو وضو کی پابندی لگا دی جائے تو ریٹائرڈ ہو جائے گا ان کا وہ پروسیس، انہیں اجازت ہے، علماء نے اجازت دی کہ وہ بغیر وضو بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکتے۔ تو گویا کہ ایک ضرورت کے تحت، ایک تعلیم کی ضرورت کے تحت ان آداب میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے ان شرائط میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مجمع میں جہاں 300-400 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید سامنے اس طور سے ہو کہ دوسرے کے سامنے نہ آئے، وہ اس اعتبار سے اس کو آپ سمجھیے کہ عموم بلوہ ہے، ایک مجبوری کی کیفیت ہے۔ اچھا، اور اگر آپ کے سامنے قرآن نہیں ہے تو آپ کی توجہ پھر سامنے مقرر کی طرف نہیں رہے گی، آپ اس سے فائدہ اتنا نہیں اٹھا سکیں گے جتنا کہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو تب فائدہ اٹھائیں گے۔ اس اعتبار سے اس میں طبیعت تو ہماری بھی جو ہے اس میں منقبض ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک مجبوری ہے، اس مجبوری کے تحت اسے الضرورات و تبیح المحظورات، تو یہ کہیں جہاں مجبوریاں ہوں تو اس میں کوئی کمی ہو جائے تو ایسی بڑی بات نہیں۔ ویسے اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، اصولاً عالم عرب میں اور ہندوستان پاکستان میں ایک معاملہ بڑا متضاد ہے۔ عربوں میں آپ دیکھیں گے قرآن پڑھنے کا شوق بہت ہے، مسجد میں آئے گا چاہے 2 منٹ رہتے ہیں فوراً اس نے اپنی 2 سنت پڑھ لی ہے، پھر وہ نکالے گا قرآن شریف بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ آداب اتنے نہیں ہیں ان کے ہاں جتنے ہمارے ہاں ہیں۔ اگر اقامت ہو گئی وہیں سامنے رکھے گا تو سجدہ کرے گا۔ یا میں نے یہاں تک دیکھا مسجد نبی میں کہ جہاں جوتیاں رکھ دی جاتی ہیں وہ ستونوں کے ساتھ وہیں اوپر رکھ دیتے ہیں قرآن، لیکن یہ کہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ادب ہی ادب ہے، پڑھنا پڑھنا سب خلاص۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، ان دونوں سے بچنا چاہیے، ادب بھی لیکن پڑھنے کے لیے ادب ہے اصل میں، ورنہ یہ کہ نہ پڑھنا سب سے بڑی بے ادبی ہے۔